اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرے موضوع کے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور دعا برائے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کس طرح پڑھنی ہے۔ تو اکثر لوگ اسے پڑھنے میں کافی حد تک غلطیاں کرتے ہیں، اعراب کا خیال نہیں کرتے، زبر زیر پیش کا لحاظ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کا مطلب و مفہوم بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اکثر لوگ کلمہ طیبہ پڑھنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ للہ لفظ نہیں ہے، رسول اللہ لام کے اوپر پیش ہے، زمہ ہے، اس کو زمہ کہتے ہیں عربی میں پیش کو، تو لام کے اوپر پیش ہے، تو اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفۃہ بلا فاصل۔ اکثر لوگ وصی و یا پڑھتے ہیں، وصی و یا رسول، یہ یا اس میں نہیں ہے، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے وصی و رسول اللہ۔ پہلے پڑھنا ہے آپ نے رسول اللہ، بعد میں آپ نے وصی و رسول اللہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے کلمہ، میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفۃہ بلا فاصل۔ تو اس طرح یہ کلمہ طیبہ آپ کو مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کلمہ شہادت، اس میں بھی کافی حد تک غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو آپ غور سے سنیں اور اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اسی طرح بالکل پڑھنا ہے۔ زبر زیر پیش کا آپ نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ زبر زیر پیش کے آپ اگر لحاظ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب و مفہوم بالکل تبدیل ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ عربی کو لسان الامہ کہا گیا ہے، تمام زبانوں کی ماں کہا گیا ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے مطلب نکلتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کا مطلب وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس کلمے کا مطلب بھی اسی عبارت کے تحت مکمل ہونا چاہیے، نہ کہ آپ زیر زبر پیش کا اضافہ اپنی طرف سے کر کے اس کا مطلب و مفہوم تبدیل کر دیں۔ تو میں آپ کو کلمہ شہادت بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ تو اس طرح یہ کلمہ شہادت بھی آپ کو مکمل ہو جائے گا۔ جہاں سے آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے آپ واٹس ایپ بھی میسج کر سکتے ہیں، وہ نمبر ساتھ دیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی دعا پڑھی جاتی ہے، جسے دعا امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں، تو اس کو اکثر لوگ پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، اس غلطی کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اعراب کا میں بار بار کہتا ہوں کہ اعراب کا خیال رکھنا ہے، زبر زیر پیش کا آپ نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔